3 فروری 2023 آپ کے سوالات اور ان کے جوابات. جناب سب میں پہلے بات کرتے ہیں کل کے پروگرام کے بارے میں. کل نہیں، سنڈے کے پروگرام کے بارے میں. 5 فروری سنڈے کو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جو بھی اسلام آباد اور اس کے قریب و اجوار میں رہتے ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہیں اس پروگرام میں شرکت کریں اور اپنے ٹریڈنگ کے معاملات اور ان چیزوں کو ڈسکس کریں. دے آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن اس. ٹھیک ہے جی. تو یہ اتوار کے دن دوپہر 2 بجے سے لے کر ہم شام 5 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کریں گے. تو آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. سب میں پہلے جو ہمارے پاس کمنٹ ہے وہ بورن فار یو صاحب کا ہے. السلام علیکم، پلیز شیئر یور کمنٹ اباؤٹ FFC. شوڈ وی بائی ہیئر ابو 100 روپیز اور ویٹ؟ نہیں سر، میں نہیں مشورہ دے رہا بائی کرنے کا، کیونکہ یہ میرے 4th کوارٹر پورٹ فولیو کا اسٹاک ہے اور اس پہ سے ہم نے ایگزٹ لے لی ہے. تو ابھی میں اس کو بائی کا مشورہ نہیں دے رہا. ہاں، 100 اور 99 کے پاس جو ہے کوئی تھوڑا بہت لے کے رکھنا چاہیں تو اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ان فیکٹ، مگر یہاں پر بائی نہیں کریں کیونکہ یہ مطلب میرے پاس کل تک کی پوزیشن ہے 102.50 کی کلوزنگ ہے. تو یہاں پہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا. یا تو ویٹ کر کے ہمیں اس کی سپورٹ دیکھنی پڑے گی. سہارا 786 کا سوال ہے. السلام علیکم عبد الخالد بھائی. اچھا نہیں، میرے خیال ہے عبد الخالد آپ کا نام ہے. وائی NRL is going down? Why NRL is going down now? At this level, should you buy it or go further correction? Please guide me. اللہ آپ کو تندرستی اور صحت عطا کرے، آمین. شکریہ. اچھا دیکھیے، یہ جو NRL ہے بلکہ پورا ریفائنری سیکٹر ہی جو ہے وہ بلا وجہ خبروں کی زینت رہ رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا 2-3 دن 4 دن پہلے خبر تھی کہ جی ریفائنری پالیسی آ گئی. میری نظروں سے نہیں گزری، خبر پڑھ لی تھی میں نے کہ پالیسی آ گئی ہے، مگر ریفائنری پالیسی دیکھی نہیں میں نے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آئی ہے پالیسی. اگر آئی ہے تو کوئی واضح میرے سامنے رپورٹ نہیں ہے. ٹیکنیکلی اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، اگر آپ نے بائی نہیں کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں ایکیومولیٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کوئی ایوریج کر رہے ہیں تو جناب ایوریج کا تو مشورہ میں دیتا ہی نہیں. میں جب بات کر رہا ہوں تو نئی بائنگ کی بات کر رہا ہوں. تو اگر نئی بائنگ یہاں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. شارٹ ٹرم اگر آپ بائی کرو گے تو مگر پھر وہی بات آ جاتی، آج کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہے. اگر آج کے ڈیٹا کو چھوڑ دیں، کل تک کے ڈیٹا کے حساب سے بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ 155-85 آنر کر رہا ہے مسلسل، 155-85 مسلسل اگر آنر کر رہا ہے تو ول بی گڈ. یہ تقریباً ہے 156-35 سے 155-85 یہ ایریا ہے. آج دیکھ لیجئے گا کیا ہوا. بس یہ ایریا نہیں ٹوٹ رہا تو ٹھیک ہے، اٹس ناٹ بیڈ. آپ اس کو جمع کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو میں ریکمینڈ کروں گا بائنگ اس کی یہاں پر، اور پھر رک جائیں. 155-85 ٹوٹ جائے تو پھر رک جائیں، صبر کریں، کیونکہ اس وقت اس میں کوئی شارٹ ٹرم کال تو ہم دے نہیں رہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال، اگلا کمنٹ ہے. نائس ویڈیو، بنڈل آف تھینکس. چودھری امتیاز علی کہتے ہیں. راؤ محمد عظیم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. امتیاز صاحب سلام اور شکریہ دونوں ادا کرتے ہیں. ندیم صدیقی صاحب، ایک تو ندیم صدیقی صاحب بہت دن کے بعد آپ کو دیکھا ہے میں نے. میرے خیال میں آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت عرصے سے ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. کم سے کم یار ندیم بھائی 8-10 سال تو ہو گئے میرے خیال میں. بہرحال بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہاں یوٹیوب پہ دیکھ کے. سر اسلام آباد سنڈے کو انشاءاللہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. پروگرام کیا ہے؟ ڈسکشن ہے، ایک چھوٹی موٹی ٹریننگ ہے. ٹریننگ بھی کیا آپ کہیں اس کو، ہم وہ پوائنٹس ایشوز ڈسکس کریں گے جس سے ہماری ٹریڈنگ بہتر ہو سکتی ہے.
یقیناً آپ لوگ کا سارے کافی قابل اور میچور لوگ ہیں، تو کیا سکھا سکیں گے آپ کو. ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ مل بیٹھ کے برین اسٹارمنگ سے ہم بہتر نتائج پر پہنچ سکتے ہیں. تو آئیے، اگر آپ اسلام آباد میں ہیں ملاقات ہو سکتی ہے تو اتوار کو ضرور آئیے. شام میرا خیال میں آپ 2 بجے ہم شارپ پروگرام شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اس کے بعد کمنٹ ہے اسماعیل شیخ صاحب. اسماعیل شیخ صاحب روزانہ ایک اسٹاک لے کے آ ہی جاتے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے پورے پاکستان کے شیئر خرید لینے. روزانہ ایک اسٹاک ان کا تیار پڑا ہوتا ہے. سر پی ایس او ایکیومولیٹ کرنا ہے تو اچھا ہے، یہاں سے لے کے اگر جمع کرنا ہے بس دیٹس آل، اس سے زیادہ نہیں. عابد حسین صاحب کہتے ہیں اے جی آئی ایل میں بائے بنتی ہے یہاں پہ. ان کا سوال ہے کہ اے جی آئی ایل پہ یہاں پہ بائے بنتی ہے کیا؟ سر جب کوئی بالکل برانڈ نیو اسٹاک آتا ہے نا جس کو بہت دن سے نہیں دیکھا ہو تو ذرا میں رک جاتا ہوں، کیونکہ فنڈامنٹلی اپڈیٹ نہیں ہوتا میں اس پہ. اور میں جو اسٹاک کے کو مشورہ دیتا ہوں اس میں سلیکشن میری ہمیشہ فنڈامنٹل ہوتی ہے. تو اینی ویز، تو جو موجودہ صورت حال ہے یہ تو بڑے ایکسٹریم لو پہ ہے. اور ایگری آٹو کا سیکٹر کیا ہے؟ یقیناً آٹو انڈسٹری ہوگی، اور آٹو انڈسٹری بڑی مشکل میں ہے پاکستان میں اس وقت. اور اس وجہ سے میرے خیال میں مشکل ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے. کیونکہ میں نے جس طرح بتایا فنڈامنٹلی میں اپڈیٹ نہیں ہوں اس اسٹاک کے بارے میں. تو اگر تو یہ فنڈامنٹلی متاثر ہے جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے، وہ تو بہت شدید مندی کی ہے، شدید مندی کی ہے. مطلب یہ کہ مجھے تو آپ کو بائی کا مشورہ دیتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، تو آپ اس کی مندی کا اندازہ لگائیے. تو میرے خیال میں بہتر ہوتا ہے کہ پہلے انتظار کر لیں کہ یہ کچھ سپورٹ اپورٹ فارم کرے، بھلے اس میں تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے پرائس، مگر ایٹ لیسٹ اس میں تھوڑا سا کانفیڈنس کا عنصر رہتا ہے. کیونکہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو تو یہ بے انتہا مندی کا شکار ہے، اور اس میں کسی طور پہ بھی مطلب بائنگ کی مشورہ دیتے ہوئے ایک پریشانی سی ہو رہی ہے. کیونکہ مجھے یہ بہت ڈر ہے کہ یہ 55-56 روپے تک جا سکتا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہاں سے 56 روپے تک بائنگ کریں گے تو آئی ریکمینڈ بالکل کریں بائی. ٹھیک ہے. ناصر اشرف کہتے ہیں سر پی پی ایل کے بارے میں بتائیے گا کس جگہ پر پرچیز کرنا چاہیے. کل کی ویڈیو دیکھیں سر، کل پی پی ایل کے بارے میں بات کی ہے. آپ لوگ سوال ریپیٹ بہت کرتے ہیں تو اس سے میرا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. تو پلیز ذرا ویڈیو دیکھ لیا کیجیے، تھوڑی سی محنت کر لینے میں حرج نہیں ہے. تو پی پی ایل میں نے شارٹ ضرور کرایا تھا، مگر میں نے اس کے بعد جو ہے نا ٹارگٹ بائنگ کی ریکمنڈیشن دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس کو 74-15 کے آس پاس اور زیادہ سے زیادہ 72-25 تک جا سکتا ہے. تو 74-15 سے شروع کر کے 72-25 کے اوپر تک اس کی بائی آپ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہاں سے، اور پھر میں نے کہا تھا اب جو یہ بائی ہو رہی ہے یہ بائی میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہوگی، یہ شارٹ ٹرم بائی نہیں ہے. آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، ابھی میں نے دیکھا 73.90 کا تو لو لگا دیا پی پی ایل نے. تو اس کا مطلب ہے میری بتائی ہوئی بائی مل گئی. تو بیٹھے ہم آرام سے انتظار کریں. اس کے بعد اگلا کمنٹ ہے اے پی ایچ اسکول کا. اے پی ایچ اسکول کہتے ہیں نو آئی ڈو ناٹ ایگری. عمران میمن may be a good analyst but he does not share his analysis for individual stock. He gives an overview of the current or upcoming market in general, whereas not Makhan. Khalid Saab gives sincere advice for individual stock irrespective of client or YouTube viewer. سر یہ تو میں نہیں جانتا کہ کون اینالسٹ ہے. مطلب میں صرف اپنے بارے میں بات کروں تو زیادہ مناسب ہے کہ
I called myself technical analyst. پاکستان میں مجھے یاد ہے 2010-11 میں ایک صاحب کا میرا اخبار میں ایک ہوتا تھا، ایک پتہ نہیں کیا نام تھا، کراچی اکانومی، اس طرح کا کوئی اخبار تھا جو صرف بزنس کا اخبار تھا. وہ میرے خیال میں بکتا بھی نہیں تھا، وہ آفسوں میں فری بٹتا تھا. تو وہ جو اخبار میں صاحب تھے وہ اکثر ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کا مارکیٹ دھیان کیا ہے. تو جتنے ہاؤسز کے لوگ ہوتے تھے، ہیڈ آف ریسرچ یا ہیڈ آف سیلز، تو ان کو انہوں نے روزانہ کسی 2 آدمیوں کا دھیان جو ہے وہ چھاپا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یار آپ شام تک ہمیں دھیان بھیج دیں، ہم چھاپ دیں گے. تو ایک صاحب تھے، ان کا تعلق اسلام آباد سے تھا، تو وہ ان کا دھیان بھی اسی اخبار میں چھپتا تھا. تو انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا، تو کیونکہ میں نے ان کو گروپ سے نکال دیا تھا، تو انہوں نے فون کیا کہ آپ نے یار مجھے گروپ سے نکال دیا ہے. اس زمانے میں فیس بک ہی ہوتا تھا. تو میں نے کہا یار آپ اپنا جو وہ بھیجتے ہیں دھیان، آپ پوسٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو لیجیٹیمائز کریں. کیا آپ اس کو اون کرتے ہیں؟ آپ ٹیکنیکل اینالسٹ ہیں؟ آتھینٹک اس بیان کی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ تو جیسے ہمارے اس زمانے میں فیس بک پہ جتنے ہاؤسز تھے ان کی رپورٹیں تو ضرور شیئر ہوتی تھیں. جو بھی ہاؤس ہے جس کا نام لگا ہوا ہے آتھینٹک ہونی چاہیے. تو انہوں نے مجھے پریشر میں لینے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں. میں نے کہا نہیں یار مجھے تو نہیں پتا. تو پھر انہوں نے اپنے ایئر آف ایکسپیرینس بتایا. میں نے کہا اچھا ویری گڈ. تو میں نے کہا آپ ٹیکنیکل اینالسٹ ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا فنڈامنٹل اینالسٹ ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یار آپ کا دھیان پڑتا ہوں، آپ اکثر دھیان دیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، میری بہت جان پہچان ہے بڑے بڑے ہاؤسز میں. میں نے کہا اچھا ویری گڈ. تو اس سے کیا کرتے ہیں آپ؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں صبح جب کام پہ آتا ہوں اس سے پہلے میں 3-4 لوگوں سے لازمی بات کرتا ہوں اور ان کا دھیان پوچھتا ہوں، اور ان کا دھیان پوچھنے کے بعد اس کو کنکلوڈ کر کے میں اپنا دھیان بناتا ہوں، جو پھر مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے، مجھے لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ دھیان میں دے دیتا ہوں. تو میرا دھیان بیسڈ آن دس ہوتا ہے. سچی بات کی انہوں نے. تو خیر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میری گروپ پہ مت پوسٹ کیا کیجیے، کیونکہ میرے گروپ پہ ایک لاجیکل آتھینٹک ہونا ضروری ہے، یا کسی آپ اس کو اون کریں کہ اٹ از اے ٹیکنیکل انالیسس اینڈ یہ میں نے کی ہے، اور اگر میں الاؤ کرتا ہوں آپ کو تو آپ پوسٹ کر دیں. تو یہ ساری اسٹوری سنانے کا مطلب یہ تھا کہ انفیکٹ یہاں پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مؤثر انداز میں تجربے کی بنیاد پہ بھی کچھ دھیان دیے جاتے ہیں، جس کو میں کہوں گا کہ وہ میں بالکل ریجیکٹ نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ وہ مارکیٹ کی سینٹیمنٹ کے اچھے ریڈر ہے. دے انڈرسٹینڈ مارکیٹ سینٹیمنٹ. اور ٹیکنیکل جو ہے سینٹیمنٹ کے اوپر آتا ہے. پہلے سینٹیمنٹ کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر آپ ٹیکنیکل کی طرف جاتے ہیں. تو دے ریئلی نو سینٹیمنٹس، اینڈ آن دا بیسس آف دیئر انڈرسٹینڈنگ عام طور پہ وہ اپنا دھیان بھی دیتے ہیں. انالیسس دینے کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی لاجیکل ریزن دینی پڑے گی. جیسے کہ میں سپورٹ ریزسٹنس یا لیول کی لائن دیتا ہوں اور اسٹریٹجی دیتا ہوں کہ اس کے اوپر بائی کرنا، اس کے نیچے اسٹاپ لاس لینا، اگر اس کے نیچے جائے گا تو وہاں تک جا سکتا ہے. تو ان تمام کے پیچھے کچھ پوشیدہ ریزنس ہیں کہ کیوں کہا جا رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کون ہے نہیں ہے، مگر بہرحال جو بھی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اپنے کام کو اچھا کریں اور سنسیئرٹی کے ساتھ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.